بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، میلاد کے دوران اگر ذہن میں 3 خیال آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ عورت دھوکے باز ہے۔ ایسی عورت اتنی جلد چھوڑ کر چلی جائے گی کہ مرد کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی عورتوں کے اندر ذرا برابر بھی رحم نہیں ہوتا۔ ایسی عورتیں مرد کو ایک بار مکمل طور پر چوس لیتی ہیں۔ اب چوسنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، ان کی زمینیں، ان کی محنت، ان کا سکون، سب کچھ ہڑپ کرنے کے بعد شوہر کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، تنہا کر کے، اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دھوکے باز عورت پہلے محبت کا جال بچھاتی ہے، پھر میٹھے لفظوں سے مرد کو قابو کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی کمائی، اس کی عزت اور اس کے گھر پر نظر رکھتی ہے۔ ایسی عورت مرد کے دل سے نہیں بلکہ مرد کی زندگی سے کھیلتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت حکیم لقمان نے دھوکے باز عورتوں کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت میلاد کے دوران مرد سے یہ 3 چیزیں مانگے تو سمجھ لینا، جان لینا، بلکہ تم پکا یقین کر لینا کہ یہ عورت تمہیں جلد چھوڑ کر چلی جائے گی۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی عورت آ جائے جس کی نشانیاں اور جس کے انداز بتاتے ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے دل میں وفا نہیں ہے، دھوکہ ہے، محبت نہیں ہے، لالچ ہے، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اس معاملے کو سمجھ لو۔ جلد طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ اگر تم وقت پر نہ سنبھلے، اگر تم نے اس دھوکے باز عورت کی چالوں کو محبت سمجھ لیا، اگر تم نے اس کے لالچ کو ضرورت سمجھ لیا، تو پھر یاد رکھنا جب وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑے گی اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا کھانا پینا، تمہاری جمع پونجی، یہاں تک کہ تمہارا گھر بھی بیچ کر کھا جائے گی، اور آخر میں تمہیں خالی ہاتھ، ٹوٹے دل اور بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بیان آپ لوگوں نے مکمل نہ سنا تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے، مگر اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میلاد کے دوران اگر عورت مرد سے یہ 3 چیزیں مانگے یا یہ 3 خیال بھی اس کے ذہن میں آئیں تو سمجھ لینا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتی ہوں، اور آخر میں تمہیں یہ 3 چیزیں بھی بتاؤں گی، ساتھ ہی دھوکے باز عورت کی 5 نشانیاں بھی بتاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے وہ واقعہ سن لو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ہوا بھی آپ کی تابع تھی، جنات بھی آپ کے حکم پر چلتے تھے، چرند پرند اور حیوانات بھی آپ کی بات سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جنات کی پوری مخلوق آپ کے حکم کے آگے سر جھکاتی تھی۔ اب سوچو، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی ہو، اس کے دربار تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن ایک عورت تھی جو برسوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ عورت بظاہر بہت خوبصورت تھی، پردے دار نظر آتی تھی، اور اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ عورت نیک بھی ہے، شریف بھی ہے، اور شاید بڑی قسمت والی بھی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے، کسی طرح شادی کی بات چلے، اور کسی طرح میرا رشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے طے ہو جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ عورت اندر سے بہت بڑی دھوکے باز تھی۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ جو عورت اللہ کے نبی سے شادی کرنا چاہتی ہو وہ دھوکے
دھوکے باز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی راز میں آگے جا کر تمہیں بتاؤں گی۔ اس عورت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے، شادی کی بات کرنے اور رشتہ طے کروانے کی اتنی کوشش کی کہ اس کوشش کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 10 سال تک وہ کبھی کسی بزرگ عورت کے ذریعے پیغام بھیجتی، کبھی دربار کے قریب آ کر بیٹھ جاتی، کبھی اپنی خوبصورتی کا چرچا کرواتی، کبھی اپنی عبادت اور پردے داری کی باتیں لوگوں میں پھیلاتی تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار تک پہنچ جائے۔ آخر ایک دن اس کی کوشش رنگ لے آئی اور اس کا پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا ہی دیا گیا۔ دربار میں بیٹھے کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت برسوں سے آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہے، بظاہر نیک بھی لگتی ہے، پردے دار بھی ہے اور بہت زیادہ حسین بھی ہے، بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے اور آپ کے قریب آنے کی بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خاموشی سے یہ بات سنی، پھر چند لمحے سر جھکا کر سوچا، کیونکہ اللہ کے نبی چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے، نیتوں کو پرکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے سامنے لایا جائے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس عورت کو لایا گیا، بات چیت ہوئی، اس کے انداز دیکھے گئے، اس کی باتیں سنی گئیں اور آخرکار رشتہ بھی طے ہو گیا، نکاح کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ عورت بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہوں، مگر وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن ان دونوں کا نکاح ہونا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی باقاعدہ ملاقات ہونی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تنہائی میں بٹھایا اور نہایت حکمت سے فرمایا، اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ سکتی ہو، اگر کچھ مانگنا چاہو تو مانگ سکتی ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس پھر کیا تھا، اس عورت نے وہ 3 چیزیں مانگ لیں جنہیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت محبت کے لیے نہیں آئی بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آئی ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں اس کی نیت کو پہچان لیا مگر فوراً ظاہر نہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ابھی وقت گزرنے دو، اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہاری ان 3 خواہشات کو ضرور پورا کر دوں گا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس عورت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ عورت نماز پڑھتی، نیکی کا دکھاوا کرتی، پردے داری کا رنگ دکھاتی، ان کے سامنے نمازیں پڑھتی، عبادات کرتی، تہجد گزار بنتی، مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو ایک بند کمرے میں چلی جاتی۔ یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جاتے تو یہ عورت ایک بند کمرے میں چلی جاتی تو اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ عورت چپکے سے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا چھوٹا سا بت نکالتی، اسے اپنے سامنے رکھتی اور اس کی پوجا کرنے لگ جاتی، کیونکہ اس کے آباء و اجداد بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی دھوکے باز انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ سامنے ایمان کی بات، پیچھے کفر کی رات، سامنے حیا کا لباس، پیچھے نیت کا ناز۔ وقت گزرتا گیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ شک بڑھتا چلا گیا کہ یہ عورت کسی مقصد کے تحت میرے پاس آئی ہے اور کسی چھپی ہوئی نیت کے تحت اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ عورت اصل میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے دل میں ایک مقصد تھا جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے شادی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، یا اللہ، یہ عورت جس مقصد کے لیے بھی میرے پاس آئی ہے بس اس مقصد کو جلد از جلد میرے سامنے کھول دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ کے قریب آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اب یہاں توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ ہر وقت اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر جیسے بجلی گری
گری، آپ جلال میں آ گئے اور جلال میں غصہ کرتے ہوئے فرمایا اے عورت یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں لوگوں کو دین سکھانے والا، لوگوں کو اللہ کی راہ میں لانے والا، لیکن میرے گھر کے اندر بتوں کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے عرض کیا حضرت میں سچ کہہ رہی ہوں اور یہ 100% سچ ہے۔ ایک دن میں نے ملکہ کے کپڑے دھونے کے لیے الماری سے کپڑے نکالے تو ان کپڑوں کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر کا بنا ہوا بت چھپا ہوا تھا۔ مجھے اسی وقت شک پڑ گیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ ملکہ پر غور کرنے لگی کہ آخر ملکہ کے کمرے میں یہ بت کیوں رکھا گیا ہے، اس بت کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اس گھر میں بت نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اس کمرے کے اندر ہی کیوں ہیں؟ پھر ایک دن اچانک میں ملکہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ملکہ نے وہی بت اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی پوجا کر رہی تھی۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر میں شرک کی گنجائش کیسے ہو سکتی تھی؟ جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اس گھر میں دین سے غداری کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ آج اس کے چہرے کا پردہ نہیں، اس کی نیت کا پردہ اٹھے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جلادوں کو حکم دیا کہ تلواریں تیار رکھو، آج ایک بہت بڑے دھوکے باز کا فیصلہ ہونا ہے، وہ دھوکے باز چاہے میرے گھر کا کیوں نہ ہو۔ یہ فرما کر حضرت سلیمان علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہ عورت معمول کے مطابق نماز پڑھ رہی تھی، چہرے پر عبادت کا رنگ تھا، عبادت میں مصروف بیٹھی تھی، مگر دل کے اندر چھپا ہوا راز ابھی باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو کچھ دن لگ بھی سکتے ہیں اور کچھ دن کے بعد انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں گھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یاد رہے اس بات میں جھوٹ بالکل نہیں تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس دھوکے باز انسان کا دھوکہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں یہ ناپاک چیز نہیں رہنی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کے گھر میں بتوں کی پوجا ہونا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں کہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس عورت کو پکا یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، اب کوئی روکنے والا نہیں، اب میں آرام سے اپنے بت کی پوجا کر سکتی ہوں، بت کو راضی کر سکتی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، دھوکے باز کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ سامنے اس کے نیکی کا لباس ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس عورت نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا بت باہر نکالا، اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اپنی حکمت کے ساتھ انتظار کیا، پھر اچانک واپس پلٹے اور بیوی کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ کے دل پر سخت صدمہ گزرا کہ آپ کی بیوی واقعی بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، جلال میں آ کر غصے میں کہا اے عورت تو نے اپنے چہرے پر عبادت کا پردہ رکھا مگر دل کے اندر وہ دھوکہ چھپا رکھا تھا جس کا اندازہ مجھے پہلی رات ہی ہو گیا تھا۔ تو نے پہلی رات جب مجھ سے 3 چیزیں مانگی تھیں تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم واقعی دھوکے باز ہو۔ میں تیری طاق میں رہا کہ آخر تم کون سا مقصد لے کر آئی ہو۔ میں تو پہلی رات ہی پہچان گیا تھا کہ تم کسی مقصد کے تحت میرے گھر میں آئی ہو۔ کس طرح کے دھوکے میں مجھے پھنسانا چاہتی ہو یہ میں جان گیا تھا، اور میرے گھر کے اندر کس ناپاک ارادے کو تم جگہ دینا چاہتی ہو۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے والا بنانا چاہتی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی
کہ میری نسل توحید سے ہٹ جائے، میرے گھر میں اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا شروع ہو جائے، مگر یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ عورت روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، مگر اب اس کا جھوٹ کھل چکا تھا، اس کی نیت سب کے سامنے آ چکی تھی اور اس کا چھپا ہوا بت اس کے فریب کی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پکڑوایا، فوراً اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ اب تمہیں اس دھوکے کی سزا ضرور ملے گی جو تم نے اتنے بڑے بادشاہ اور اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو کر کیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جلادوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے اس کے انجام تک پہنچا دو تاکہ یہ دنیا جان لے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں شرک، دھوکہ اور فریب کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حکم پر عمل کیا گیا اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جدا کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، مکار عورت کے فریب سے ڈرنا، دھوکے باز عورت کے جال سے بچنا، کیونکہ دھوکہ جب محبت کا لباس پہن لے تو بڑے بڑے عقل مند بھی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ مکار عورت اپنی زبان کی مٹھاس سے بڑے بڑے بادشاہوں کو ورگلا سکتی ہے، اپنی چال سے گھروں کو اجاڑ سکتی ہے، تباہ و برباد کر سکتی ہے اور اپنی نیت کے زہر سے نسلوں کا ایمان کمزور کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پہلی رات ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عورت بہت بڑی مکار ہے اور دھوکے باز ہے، یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، کسی ناپاک ارادے سے میرے گھر میں آئی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے 3 چیزیں مانگی تھیں مگر میں نے اس وقت بھی اسے وہ 3 چیزیں نہیں دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت ہمیں بھی بتائیں وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے پہلی رات مجھ سے جو پہلی چیز مانگی تھی وہ یہ تھی کہ میری ہونے والی اولاد کی تربیت میرے ہاتھ میں دے دی جائے، بچوں کے کان میں سب سے پہلے میری بات اترے، بچوں کے دل میں سب سے پہلے میرا عقیدہ بیٹھے اور بچوں کو میں اپنے طریقے پر پالوں۔ میرے محترم بھائیوں، سننے میں یہ بات معمولی لگتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا خطرناک مطالبہ تھا، کیونکہ جو عورت شوہر سے یہ کہے کہ اولاد کی تربیت صرف میرے ہاتھ میں ہوگی، شوہر کا دین، شوہر کی سوچ، شوہر کی نصیحت اور شوہر کا اختیار درمیان میں نہیں آئے گا تو سمجھ لو کہ وہ اولاد کو باپ سے نہیں باپ کے دین سے دور کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اسی وقت اس پر شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت ماں بننے سے پہلے مربی بننا چاہتی ہے اور تربیت کے نام پر نسل کا رخ بدلنا چاہتی ہے۔ اگر میں اس کی یہ بات مان لیتا تو کل میری اولاد کے کانوں میں توحید کی بجائے بتوں کی محبت ڈال دی جاتی، اللہ کی عبادت کے بجائے پتھر کے سامنے جھکنا سکھایا جاتا اور میرے گھر کے اندر ایمان کی روشنی کی بجائے شرک کا اندھیرا پھیل جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہی دھوکے باز عورت کا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ پہلے وہ مرد کے دل میں جگہ بناتی ہے، پھر گھر کے فیصلوں پر قبضہ کرتی ہے، پھر بچوں کی تربیت کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور آخر میں نسل کو باپ کے راستے سے کاٹ دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ہو گئی پہلی چیز، اب میں بتاتا ہوں دوسری چیز کے بارے میں۔ اس نے مجھ سے جو دوسری چیز مانگی تھی وہ یہ تھی کہ میرے خزانے کی چابیاں میرے حوالے کر دی جائیں، مال و دولت کا حساب مجھ سے نہ پوچھا جائے اور گھر کے اندر جو بھی آئے جو بھی جائے اس کا اختیار میرے ہاتھ میں ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مطالبہ سننے میں گھرداری لگتا ہے مگر اصل میں یہ مال پر قبضہ کرنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت کی نظر شوہر کے دل سے پہلے شوہر کے خزانے پر ہو، جو محبت سے پہلے مال کی چابی مانگے، جو اعتماد سے پہلے حساب ختم کروانا چاہے، وہ وفادار کبھی نہیں ہو سکتی، وہ لالچ کی قیدی ہوتی ہے۔ اگر میں اسے خزانے کا اختیار دے دیتا تو کل وہ میری دولت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی، میرے گھر کے فیصلے بدل دیتی، میرے وفادار لوگوں کو مجھ سے دور کر دیتی اور اپنے فریب کا جال مضبوط کر لیتی۔
یاد رکھو مال جب غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور مرد آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہو گئی دوسری چیز، اب میں بات کرتا ہوں تیسری چیز کی جو اس نے مجھ سے مانگی تھی، اور وہ تھی میرے گھر کے راز، میرے محل کے فیصلے، میرے قریبی لوگوں کی آمد و رفت اور میری خاص باتیں اس کے اختیار میں دے دی جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تیسری چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ جو عورت شوہر کے دل، شوہر کے مال اور اولاد کے بعد گھر کے رازوں پر بھی قبضہ مانگے، سمجھ لو وہ صرف بیوی بن کر نہیں آئی، وہ گھر کی بنیادوں تک پہنچنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اسے یہ اختیار دے دیتا تو وہ میرے راز دشمنوں تک پہنچاتی، میرے وفادار لوگوں کو مجھ سے دور کرتی، میرے گھر کے اندر شک کا بیج بوتی اور آہستہ آہستہ میرے محل کو میرے ہی خلاف استعمال کرتی۔ یاد رکھو دھوکے باز عورت پہلے محبت مانگتی ہے، پھر اختیار مانگتی ہے، پھر مال مانگتی ہے، پھر اولاد کی تربیت مانگتی ہے اور آخر میں مرد کو اس کے اپنے گھر میں اکیلا کر دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، کبھی بھی کسی دھوکے باز عورت کو یہ تین چیزیں مت دینا، اولاد کی تربیت کا اکیلا اختیار، مال و خزانے کی بے حساب چابیاں اور گھر کے رازوں پر مکمل قبضہ اگر دے دو گے تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، عزت بھی چلی جائے گی، سکون بھی تم سے روٹھ جائے گا اور آخر میں انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے یہ تین چیزیں مت مانگنا، ورنہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں دھوکے باز بن جاؤ گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب بھی شادی ہو تو پہلے عورت کو پرکھنا اور دیکھنا کہ کہیں وہ دھوکے باز تو نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔